جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ جو شخص یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے، 30 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ریئیکشن ہے ایک ایسے عمل کے اوپر جس کا عنوان ہے محرم الحرام سے پہلے یہ ایک عمل ضرور کر لینا، دولت اور رزق کی فراوانی کا وظیفہ، ہر قسم کی مشکلات دور ہونے اور پریشانیاں ختم ہونے کا وظیفہ، عذاب قبر سے محفوظ ہونے اور جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لو، آسمان سے خزانہ اترے گا، جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک ایسی صورت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ جو شخص یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے، 30 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کو بار بار پڑھ لیتا ہے پورا سال رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اور یہ صورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس صورت کی تلاوت کر لی، جس نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس ارادے کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس محبت کے ساتھ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس صورت کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس صورت کے مختلف وظائف ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جو مقصد ہو آپ اس مقصد کے لیے اس صورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ سب سے بڑی بات یہ سورہ رزق کی فراوانی لاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12 مرتبہ پڑھیں تو پورے 12 مہینے آپ کو کسی اور عمل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس صورت کے ذریعے آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حدیث پاک سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، بس آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے، تاکہ اس قیمتی صورت، قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے آگے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ چاند کو دیکھ کر بھی اس صورت کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک جو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ عمل بھی بتاتا ہوں، سنیے گا۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ بیان فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمے گاڑ دیے۔ قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری صورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ صورت ایسی صورت ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں،
ایک شخص سے فرمایا کہ آپ کو حدیث پاک کا ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ صورت، یہ میرا تحفہ پہنچا دو، اور میں بھی الحمدللہ یہ آج آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ پہنچا رہا ہوں۔ اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک ضرور اس تحفے کو پہنچائیں۔ اس سے خوشیاں آتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا، اس کے لیے بہت زیادہ مضمون طویل ہو جاتا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے، یہ ہر مشکل سے نجات دینے والی صورت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم سے بچا لے، اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین، یہ صورت بڑی اہم صورت ہے، پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ سفر میں جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ جاتے ہوئے اس صورت کی صرف ایک بار تلاوت کر لیں، اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر ہی، ہر چاند کو جب بھی نیا چاند نکلے، آپ اس کو دیکھ کر صرف اس صورت کو ایک بار تلاوت کر لیا کریں، پورا مہینہ، کیونکہ مہینے کے اندر 30 دن ہیں، اور اس کی 30 ہی آیات ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ 2 رکوع 30 آیات کو صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اس صورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب بھی چاند نظر آئے، پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی، آپ کے گھر میں اب بارش کے قطروں کی طرح رزق گرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس صورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ 30 آیتیں ہیں، 30 دن کے لیے یہ کافی ہیں، پورے 30 دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی چاند نظر آیا کرے، ہر مہینے کے چاند نظر آتے ہیں، آپ نے ایک بار اس صورت کی تلاوت کر لینی ہے، اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی مصیبتیں ہیں اور دکھ آنے والے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یہ صورت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گی۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ ہمارا شفیع ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، اس لیے اس کی حفاظت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ کہیں پر اس کے اوراق ملیں، اس کے ٹکڑے ملیں، کاغذ پھٹے ہوئے ملیں، ان کی ضرور حفاظت کیا کریں، اور اپنے گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا قرآن مجید ہے تو اس کو کہیں دفن کر دیا کریں، اور آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں، وہ نہروں میں آگے گندا پانی ہوتا ہے، گٹروں کا شامل ہوتا ہے، اس لیے نہروں میں نہ پھینکا کریں، کوشش کریں ایک گھڑا کھودیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں، وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، قرآن مجید کا ادب کریں، اس لیے کہ ادب کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے، تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو جب قرآن سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہوئے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، محرم سے پہلے آپ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں،
اپنے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب سختی کسی بھی قسم کی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس کی برکت سے آپ کو نجات دے دے گا۔ صرف ایک ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ سورت کا نام سورہ ملک ہے اور یہ 29 پارے کے پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا رکوع ہی 29 پارے کا اس سے شروع ہوتا ہے، 2 رکوع ہیں، بس 30 آیات کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک تو کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن میرا حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر سا عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کو پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔